جب بغداد کے حاکم معتصم باللہ کو قرآن کا حکم بھول گیا تھا تو منگول حاکم ہلاکو خان نے یاد کرا دی۔ وہ مسلمان جسے اس کا دین گھوڑے پالنے اور ہتھیار بنانے کا حکم دیتا ہے۔ جب امریکی صدر ٹرمپ نے سعودی حکومت کو جتلایا کہ تمہاری حکومت امریکی تحفظ کے بغیر 2 ہفتے تک بھی نہیں چل سکتی، انہی دنوں میں سعودیہ میں ایک اونٹ کو 16 ملین ریال کے سونا کے تاجوں کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ اسلام کا کتنا عبرت ناک منظر تھا جب معتصم باللہ اپنی زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا کر چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کے سامنے کھڑا کیا گیا تھا۔ کھانے کا وقت آیا تو ہلاکو خان نے خود سادہ برتن میں کھانا کھایا اور خلیفہ کے سامنے سونے کی تشتریوں میں ہیرے اور جواہرات رکھ دیے۔ پھر معتصم سے کہا، کھاؤ، پیٹ بھر کر کھاؤ، جو سونا چاندی تم اکٹھا کرتے تھے تم وہ کھاؤ۔ بغداد کا بادشاہ بیچارگی اور بے بسی کی تصویر بنا کھڑا رہا اور بولا کہ سونا میں کیسے کھاؤں؟ ہلاکو نے برجستہ کہا، پھر تم نے یہ سونا اور چاندی کیوں جمع کیا؟ وہ مسلمان جسے اس کا دین ہتھیار بنانے اور گھوڑے پالنے کا حکم دیتا تھا، اب وہ سونے اور ہیرے جواہرات کا جوہر بنا ہوا ہے۔ معتصم ندامت اور شرمندگی کی خاموشی کے علاوہ کچھ نہ کہہ سکا۔ ہلاکو خان نے نظریں گھما کر محل کی جالیاں اور مضبوط دروازے دیکھے اور سوال کیا، تم نے ان جالیوں کو پگھلا کر آہنی تیر کیوں نہیں بنائے؟ تم نے یہ جواہرات جمع کرنے کی بجائے اپنے سپاہیوں کو رقم کیوں نہیں دی کہ وہ جاں بازی اور دلیری سے میرے فوجیوں کا مقابلہ کرتے؟ خلیفہ نے تعصب سے جواب دیا، اللہ کی یہی مرضی تھی۔ ہلاکو نے کڑکدار لہجے میں کہا، پھر جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے وہ بھی خدا کی ہی مرضی ہوگی۔ ہلاکو خان نے معتصم باللہ کو مخصوص لبادے میں لپیٹ کر گھوڑوں کی ٹاپوں تلے روند ڈالا اور چشم فلک نے دیکھا کہ اس نے بغداد کو قبرستان بنا ڈالا۔ ہلاکو نے کہا، آج میں نے بغداد کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا ہے اور اب دنیا کی کوئی طاقت اسے پہلے والا بغداد نہیں بنا سکتی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ تاریخ تو فتوحات گنتی ہے، محل، لباس، ہیرے جواہرات اور انواع و اقسام کے لذیذ قسم کے کھانے نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا مگر آپ کی دیواروں پر تلواریں ضرور لٹکی ہوئی ہوتی تھیں۔ ذرا تصور کریں، جب یورپ کے چپے چپے پر تجربہ گاہیں اور تحقیقاتی مراکز قائم ہو رہے تھے، تب یہاں ایک شہنشاہ دولت کا سہارا لے کر اپنی محبوبہ کی یاد میں